السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے اور نیکی کا صلہ مل گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا جہاں پر بہت زیادہ درخت اور رنگدار پھول تھے، لیکن اب وہ باغ بچوں کے لیے کھیل کا میدان بن چکا تھا۔ بچے دن بھر اس باغ میں کھیل کود کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس باغ کے بہت زیادہ پودے ٹوٹ چکے تھے۔ اب وہ باغ نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا۔ اب تو وہ بچوں کے لیے ایک کھیل کا میدان تھا۔ بچوں کے کھیل کود کی وجہ سے وہاں کے تمام پودے ٹوٹ چکے تھے۔ باغ کی پچھلی جانب بھی بس تھوڑے سے پودے رہ چکے تھے جن پر کچھ پھول لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام پودے ٹوٹ چکے تھے۔ اسی طرح ایک دن بچے اپنے کھیل کود میں مصروف تھے کہ آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت تیز ہوا چلنے لگی اور بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر بہت ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور طوفان بھی چلنے لگا۔ بچے اس طرح کا موسم دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ اسی باغ میں ایک درخت کے نیچے ایک ننھا سا پودا تھا جو کہ اس سخت بارش کی رکنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ پودا ابھی بہت ہی ننھا اور کمزور تھا۔ اس کی ٹہنیاں یہ سخت موسم برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی دوران اس تیز بارش میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی اس باغ میں آئی، جو کہ اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی کہ جب یہ تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کا گھر وہاں سے بہت ہی دور تھا، تو اس چڑیا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسی باغ میں رک جائے۔ جیسے ہی بارش ختم ہوگی تو وہ اپنے گھر کی جانب چلی جائے گی۔ اسی طرح وہ اس پودے کے پاس آ کر رکی اور اس پودے سے کہنے لگی کہ اے ننھے پودے، کیا میں تمہاری ٹہنی پر بیٹھ سکتی ہوں؟ پودے نے فوراً سے چلا کر منع کیا کہ نہیں، میں تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہوں، میری ٹہنیاں بہت ہی کمزور ہیں، یہ تمہارا وزن برداشت نہیں کر سکیں گی اور ٹوٹ جائیں گی۔ جب میں ایک بڑا اور مضبوط درخت بن جاؤں گا پھر تم میرے اوپر آ کر بیٹھ جانا۔ چڑیا بہت ہی پریشان تھی۔ وہ اس پودے سے درخواست کرنے لگی کہ مجھے یہاں پر رکنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو تاکہ میں اس بارش سے بچ سکوں۔ پودے نے کہا کہ اگر تم میری ٹہنی پر نہیں بیٹھ سکتی تو کیا ہوا، تم میرے تنے کے پاس بیٹھ جاؤ، اس طرح میرے پتے تمہیں اس بارش سے بچا لیں گے۔ چڑیا نے یہ سنتے ہی اس کا شکریہ ادا کیا اور اس پودے کے تنے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس ننھے پودے کے پتے اس چڑیا کے اوپر تھے، اس طرح وہ اس بارش میں بھیگنے سے بچ گئی تھی۔ اسی طرح اس چڑیا نے وہاں پر رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی بارش رکی تو اس چڑیا نے اس ننھے پودے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے لگی تو وہ ننھا پودا رونے لگا۔ چڑیا نے اس سے وجہ پوچھی تو ننھے پودے نے کہا کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، شاید تم مجھ سے دوبارہ نہ مل سکو۔ چڑیا نے کہا کہ ننھے پودے، تم پریشان مت ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لوں گی۔ پودے نے جواب دیا کہ اس باغ میں بہت ہی شرارتی بچے دن بھر کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور اسی طرح وہ شرارتی بچے کسی دن مجھے بھی کچل دیں گے۔ پودے نے چڑیا کو ساری بات بتائی کہ یہ باغ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اس میں بہت ہی زیادہ رنگ برنگے پھول تھے جو کہ ان بچوں کی شرارتوں اور کھیل کود کی وجہ سے اب بالکل ہی ختم ہو چکے تھے۔ چڑیا نے اس پودے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری پریشانی کو دور کریں گے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو۔ چڑیا پودے کو یہ دعا دیتے ہوئے وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے۔ اسی طرح کچھ دن بعد اس باغ کا مالک وہاں پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ باغ کی حالت بہت ہی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اس نے وہ باغ بہت ہی محنت سے وہاں پر بنایا تھا۔ وہاں پر اس نے بہت ہی پھلدار درخت لگوائے تھے جو کہ اس نے پرندوں کے لیے ہی لگوائے تھے۔ وہ شخص باغ کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ اس باغ کو پہلے ہی کی طرح بہت زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ کچھ دن بعد اس نے وہاں پر نئے پودے اور درخت لگائے۔ وہ پودے اور درخت بڑے ہو گئے اور ان پر رنگ برنگے پھول لگنے لگے۔
درختوں پر بھی اچھے اچھے اور رسدار پھل لگے ہوئے تھے۔ اب تمام پرندے وہاں پر گھونسلے بنا کر رہ رہے تھے۔ بچے بھی اب وہاں پر کھیلنے نہیں آتے تھے کیونکہ وہ تو اب ایک خوبصورت سا باغ تھا، نہ کہ کوئی کھیلنے کی جگہ۔ وہ پودا بھی بہت زیادہ خوش تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور کچھ دن بعد وہاں پر مزید پھول لگا دیے گئے جو کہ اس باغ کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ پرندے تتلیاں وہاں پر بہت ہی اچھی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب وہ باغ پرندوں کے رہنے کا مسکن تھا اور رنگ برنگے پھولوں پر تتلیوں کا گھر تھا۔ وہ پودا بھی بہت زیادہ خوش تھا اور آگے سے بہت زیادہ بڑا اور مضبوط ہو چکا تھا۔ اسے یہ بات کبھی نہیں بھولی تھی کہ اسے ایک چڑیا نے دعا دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی نیکی اس کے اتنے بڑے کام آئے گی۔ وہ اپنی اس دن کی گئی نیکی پر بہت ہی زیادہ خوش تھا کیونکہ آج اسی نیکی کی وجہ سے وہ ایک خوبصورت اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اچھا کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی سوچنا چاہیے، بلکہ ضرورت پڑنے پر جس کو بھی ہماری ضرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور واپس ہمیں مدد بھی ملتی ہے۔